السلام علیکم دوستو، اسرائیل اور غزہ کے موجودہ متنازع کے درمیان آپ نے جب بھی فلسطین کے میپ کو دیکھا ہوگا تو آپ نے ایک بات ضرور نوٹس کی ہوگی کہ اس پر یہ ویسٹ بینک کا علاقہ ہمیشہ فلسطین کے میپ سے الگ ہی کیوں دکھایا جاتا ہے۔ اسرائیل اس علاقے کو اپنی سرحدی حدود کے اندر آخر کیوں نہیں دکھاتا؟ یہ علاقہ کہلاتا ہے ویسٹ بینک۔ اب غزہ کے بارے میں تو اسرائیل یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر حماس موجود ہے جو کہ مسلسل ان کے وجود پر حملہ کرتا رہتا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر ان لوگوں نے تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگوں پر حملہ کر کے ان کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ تقریباً 30 سے 40 ہزار لوگوں کو شہید کر چکے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ویسٹ بینک بھی فلسطین کا حصہ ہے، جہاں پر 25 لاکھ کے قریب فلسطینی اور 4 لاکھ کے قریب یہودی آبادی موجود ہے۔ مگر اس علاقے کے اندر غزہ کی طرح جنگ یا حملے کی خبریں سننے کو نہیں ملتی۔ ان فیکٹ بہت سے لوگ آج تک اس کی وجہ کو بھی نہیں جانتے۔ تو زیادہ ہسٹری میں جانے کے بجائے شارٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اسرائیل بھی فلسطین نقشے کے اندر ویسٹ بینک کو الگ کیوں دکھاتے ہیں، اور یہ علاقہ تاریخی طور پر قربت قیامت کے نزدیک مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے، چلے جانتے ہیں۔ جب فلسطین نے دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی تو اس وقت یعنی 1920 سے لے کر 1948 تک اس کا نقشہ کچھ ایسا دکھتا تھا جو برطانیہ نے پہلے جنگ عظیم کے اندر سلطنت عثمانیہ کو ہرا کر حاصل کیا تھا۔ ویسے تو 1880 سے یہودی پوری دنیا سے یہاں پر آ کر آباد ہو رہے تھے، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل سیٹلرز نے ہی انتہائی تیزی کے ساتھ پوری دنیا سے آ کر فلسطین کے اندر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ فلسطینیوں نے انہیں مظلوم سمجھ کر ان پر ترس کھا کر انہیں یہاں پر آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ اس سے پہلے گنے چنے یہودی آباد تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اپنی فطرت کو دکھاتے ہوئے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کرنا شروع کر دیے۔ ان کے گھروں کو خرید کر ان پر ہی قانونی تعمیرات شروع کر دی، انہیں ان کی زمینوں سے بے دخل کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ کو لیپس ہوا تو 1947 کے اندر یونائٹڈ نیشن نے ایک پلان پیش کیا، فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ عرب مسلمانوں کو ہوگا اور دوسرا یہودیوں کو۔ یونائٹڈ نیشن نے قرارداد بنا کر آخرکار 1948 کے اندر یہودیوں نے اپنی نئی ریاست اسرائیل بنا لیا۔ برطانیہ نے جان بوجھ کر اس عرب خطے کو تقسیم میں الجھائے رکھا تاکہ وہ یہودیوں کے ساتھ تجارت کر سکے اور ان کا راستہ ہموار رہے، کوئی بھی عرب ملک اس کے اندر رکاوٹ نہ بنے، اور اس طرح سے ان کا بزنس چلتا رہے۔ کچھ دن پہلے نیتن یاہو نے اپنی پریزیڈنٹ کمپین کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ وہ حماس سے نمٹنے کے بعد ویسٹ بینک کا رخ کرے گا اور اسے بھی اسرائیل کے اندر شامل کرے گا۔ آج غزہ کی تباہی کے بعد اس کا اگلا ٹارگٹ ویسٹ بینک ہی ہوگا، جو کہ جورڈن کے کنارے پر موجود ہے۔